اور فرمایا انا الاحد. ہمارے یہاں یہ جملہ زبان زد عام ہے، لوگ قسم کے طور پر بھی کہہ دیتے ہیں جی میں اللہ واحد ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں. اللہ واحد نہیں ہے، اللہ حد ہے. واحد کے اندر اکائیاں ہوتی ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں. اللہ کریم کی ذات کے اندر اجزاء نہیں ہے، وہ احد ہے. اس کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی قدرت ہے، اس کے اپنے کمالات ہیں. کوئی اس کا نہ ثانی ہے نہ کوئی ایسا وہ ہے ہی نہیں. واحد ہے کائنات میں، احد صرف اللہ ہے. انا الاحد الصمد، اور میں بے نیاز ہوں. یہاں بڑی غلط فہمی لگی ہے. اس کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں، یہاں بھی ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے کہ میں بے پرواہ ہوں. بے پرواہ اور لاپرواہ ہم مانی ہیں. بے پرواہ سے یوں سمجھ آتی ہے جیسے اللہ کریم کو ہماری کوئی پرواہ نہیں اور ہم خود ہی دھکے کھاتے پھرتے ہیں، جو ہو ہمارے ساتھ اچھا ہو برا ہو اللہ کو ہماری. ایسی نہیں بات. بے پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے. نیاز ہوتا ہے احتیاج، ضرورت، تھوڑی بہت بھی کسی کی مدد کی ضرورت، کہیں کسی کی تعاون کی ضرورت، کہیں کسی کی رائے مشورے کی ضرورت، کہیں کسی سے کوئی معنی پوچھنے کی ضرورت، کہیں کسی بات کی ادنا سی کوئی ضرورت. تو بے نیاز اسے کہتے ہیں جسے کسی سے کچھ لینے کی کوئی ضرورت نہیں. علم میں، عمل میں، طاقت میں، قدرت میں، حیات میں، کسی معاملے میں کسی کا کوئی احتیاج، کسی کا کوئی محتاجی، کسی کی کوئی ضرورت اس سے نہ ہو، اسے بے نیاز کہتے ہیں. بے پرواہ ترجمہ درست نہیں ہے، وہ اللہ بے نیاز. ساری کائنات اس کی حاجت مند ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں. تو فرمایا حق یہ ہے کہ میں بے نیاز ہوں. یہ وسیع کائنات قائم رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری مٹ جائے میری عظمت میں کوئی فرق نہیں. سارے لوگ میری بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں میری شان میں کوئی فرق نہیں. سارے انکار کر دیں میری عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانی افعال و کردار یا مخلوق کے افعال و کردار کا اثر خود مخلوق پر ہوتا ہے، خالق بے نیاز. جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ کا کوئی اللہ پہ احسان نہیں کرتا. جو نہیں کرتا وہ اللہ کریم کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے. تو یہ انسانی خرابات ہیں. بندہ 4 دن نمازیں پڑھ لینا تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ دوست خط لکھتے ہیں جی اتنے عرصے سے ذکر بھی کرتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، پھر بیٹا بیمار ہو گیا. بھائی بیٹے کی بیماری کا تعلق آپ کی نمازوں سے کیا؟ نماز آپ پر فرض ہے تو پڑھتے ہیں. اللہ کریم کی نعمتیں کھاتے کتنی ہیں. پتہ تو تب لگتا کہ وہ یہ سورج کی کرنیں اور ہوا کے جھونکے اور بارش کے قطرے بھی حکمرانوں کے قبضے میں دے دیتا اور وہ پھر قیمت لے کر بجلی کی طرح تمہیں سپلائی کرتے تو میں سمجھ آ جاتی. خالی کتنی آکسیجن استعمال کرتے ہو، کوئی چندہ، کوئی ٹیکس، کچھ نہیں. تمہارے وجود کے اندر 10 کھرب سیل پال رہا ہے. 6 مہینے سے زیادہ کوئی سیل زندہ نہیں رہتا. 6 مہینے میں ہر بدن کے اندر 10 کھرب موتیں ہوتی ہیں، 10 کھرب نئے سیل پیدا ہوتے ہیں. 10 کھرب موتیں تو میرا خیال ہے کئی سالوں میں زمین پہ ساری آبادی 6 کھرب ہے، موتیں 10 کھرب کہاں سے ہیں؟
اتنا وسیع نظام ایک جسم کے اندر جو چلا رہا ہے. تم نے 2 دن نماز پڑھی تو تم کہتے ہو اب میں خدا بن جاؤں، میرے فیصلے نافذ ہوں. عبادت کر کے کوئی خدا تو نہیں بن جاتا. اسے یہ وہم ہو جائے کہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں، اب جو میں چاہوں وہ ہوگا، تو وہ جو اللہ چاہے گا. تم عبادت کر کے اللہ کے بندے تو بن سکتے ہو، اللہ کے شریک نہیں بن سکتے کہ تمہارے فیصلے نافذ ہونا شروع ہو. تو فرمایا میں بے نیاز ہوں، کسی طرح کی کوئی احتیاج، ضرورت، محتاجی مجھے نہیں ہے. لم الد ولم اولد، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میرے کوئی والدین ہیں. میں اپنی ذات میں آپ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں. والدین بھی ہوں یا اولاد بھی ہو تو وہ اسی جنس سے ہوتی ہے. انسان کے والدین انسان ہوتے ہیں. بے شک بیٹا عالم ہو جائے لیکن باپ عالم کا باپ ہو. بیٹا جرنیل ہو جائے، باپ کسان ہو لیکن وہ جرنیل کا باپ ہوتا. بیٹا بادشاہ ہو جائے، باپ کسان ہو لیکن وہ بادشاہ کا باپ ہوتا ہے. انسان تو ہوتا ہے. اولاد کمزور ہو، نالائق ہو، بیکار ہو، لیکن انسان تو بنیادی طور پر ہوتا ہے. تو فرمایا میرا تو کوئی ہمسر نہیں. اگر والدین ثابت کرتے ہو تو پھر کئی معبود، کئی خدا بن جائیں گے. اولاد ثابت کرتے ہو تو کم از کم وہ معبود تو ہوگا، الہ، الوہیت تو اس میں ہوگی. جیسے انسان کے بچے میں انسانیت ہوتی ہے، جانور کے بچے میں جانور کی خصوصیات ہوتی ہیں. کمزور ہو یا کم تر ہو لیکن ہوتی بنیادی طور پر تو شیر کا بچہ شیر، کتے کا بچہ کتا، بیل کا بچہ بیل، انسان کا بچہ انسان. تو اگر اللہ کی بھی اولاد ہو تو کمزور سے ہی، چھوٹا موٹا سے ہی ایک اور الہ تو ہوگا. تو میں شکر بات، یہ تصور ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ کوئی میرے والدین ثابت کرے یا اولاد ثابت کرنا چاہے. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی دوسرا کسی طرح سے کسی بات میں، علم میں، عمل میں، قدرت میں، طاقت میں، کسی شعبے میں میرے برابر کوئی نہیں آ سکتا. کیونکہ میں اکیلا خالق ہوں، باقی سب مخلوق ہے. فرشتہ ہے، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، بادشاہ ہیں، امراء ہیں، لیکن سب مخلوق. خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. بنانے والا اور بننے والی چیز ایک جیسے تو نہیں ہو. تو میرا کوئی ہمسر نہیں. یہاں ہم سے عموماً یہ کوتاہی ہوتی ہے، تراجم میں بھی، تفاسیر میں بھی، زبان و کلام میں، بیان میں بھی، سلوک میں. ہم انبیاء علیہ السلام کی اس میں بڑی شان سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اللہ کی صفات میں شریک کر لیں اور ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کریں جو اللہ کو زیبا ہے. ایک طبقہ اس طرف نکل جاتا ہے، انتہا تک چلا ہے. دوسرا دوسری طرف جو وجہ سمجھتا ہے کہ عظمت الہی اس بات میں ہے کہ سب کی، باقی سب کی توہین اور تردید کی جائے. حتیٰ کہ وہ انبیاء کی عظمت کو بھی معاف نہیں کرتے اور انبیاء کی توہین آمیز الفاظ لکھ دیتے ہیں. یہ دونوں انتہائیں ہیں اور زیادتی ہے. اعتدال یہ ہے کہ اللہ ہے، واحد لا شریک ہے. ساری کائنات، ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق اللہ کے نبی اور رسول ہے. تمام رسولوں میں سے سب سے افضل ہستی، سب کے امام، آقا نامدار حضرت محمد رسول.
لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ذات یا صفات میں شریک نہیں۔ سادہ سی بات، سادہ سا ایمان، سیدھا سا۔ تو بڑا نازک معاملہ ہے، عظمت انبیاء بھی بحال رہنی چاہیے اور عظمت الہی پہ بھی حرف نہیں آنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انسان جو ابن آدم کا بیٹا مجھے جو گالی دیتا ہے وہ یہ ہے فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، اس کا یہ کہنا کہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے۔ اللہ کی شان میں یہ کہنا یہ اس طرح کا ہے جیسے کسی کو انتہائی غضبناک کرنے والی کو گالی دی جائے، توہین آمیز کلمہ کہا جائے، نہایت اس کے غضب کو ابھارنے والی بات کی جائے۔ فرمایا سبحانی، میں تو پاک بے نیاز ہوں، پاک ہوں ان چیزوں سے، ان سے بہت بالا تر۔ اولاد کا ہونا جہاں ایسا ہے کہ اولاد باپ کی مثل ہوتی ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ اولاد ایک کمزوری بھی ہوتی ہے، تو میں تو کمزوریوں سے پاک ہوں۔ ان باتوں سے بہت بلند ہے میری شان کہ کسی کو اپنی بیوی بناؤں یا کسی کو اپنی اولاد ہوگی تو بیوی بھی ہوگی۔ فرمایا یہ بات انسان کو زیب نہیں دیتی کہ میری شان میں ایسے کلمات کہے۔ جو وہ کریم ہے، یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور شاید آگے بھی ہوتا چلا جائے گا۔ لوگ ایسا کہنے والے تھے بھی، ہیں بھی، رہیں گے بھی، لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے ان پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اس ارشاد عالی سے بھی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آج تک کسی طرح کی کوتاہی، غلطی یا غلط عقیدہ رکھ چکا ہے تو اب توبہ کر لے، واپس آ جائے۔ دوسری اس کی رحمت یہ ہے کہ کبھی کسی کا رزق اس نے بند نہیں کیا، اپنی پرورش ختم نہیں کی، اپنی تربیت کر رہا ہے، اپنی ربوبیت سے محروم نہیں۔ انسان کچھ کرتا رہے، وہ اس کا رزق، اس کی روزی، اس کی زندگی جو اس نے مقرر کر دی ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو اتنا غضب کو بھڑکائے اس کا بند کر دیا جائے، رزق بند کر دی جائے، حیات چھین دی جائے، لیکن وہ کریم ہے۔ اور اس کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ تو کتنی غلطیاں ہو جائیں، کتنی کوتاہیاں ہو جائیں، کتنے گناہ ہو جائیں، رحمت باری سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سب کا علاج توبہ ہے، اور توبہ الفاظ کو نہیں کہتے، توبہ عمل کا نام ہے کہ آئندہ سے وہ گناہ چھوڑ دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا رستہ اپنا لے۔ یہ توبہ توبہ ایک عمل ہے، قول توبہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ سنائیے جی